محترم بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے۔ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی ہوئی، اور آپ اسی مہینے میں اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ اسی مہینے میں آپ کا تشریف لے جانا بھی ہوا۔ آپ کی ولادت کی تاریخ میں بھلے ہی علماء کرام کا اختلاف ہے، کوئی 8 ربیع الاول، کوئی 9 ربیع الاول، کوئی 2 ربیع الاول، کوئی 12 ربیع الاول، لیکن آپ کی وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور دین اسلام جیسی نعمت دے کر اس کو بھی مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ جانتے ہیں ہم کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حالانکہ یہ بیان تو گزشتہ ہفتے میں ہونا چاہیے تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اس آیت کی تشریح اور تفصیل میں جو گفتگو ہوگی، ہم اس کو حالات حاضرہ پر نہیں بلکہ ہم اپنے آنکھوں کو نم کریں، دل کو نرم کریں، اور اپنے آپ کو 1400 سال پیچھے لے جائیں۔ جیسے جیسے بات ہمارے سامنے آتے جائے گی ویسے ویسے ہم ادھر خیالات اور تصورات کو موڑتے جائیں، تو اندازہ ہوگا، سمجھ میں آئے گا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ نے صحابہ کرام، غازی، نمازی سب لوگ موجود تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اس سال میں حج کرنے کے لیے مکہ جاؤں گا، ارکان حج، تمام ارکان حج کو مکمل کر کے مجھے واپس آنا ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو حضرات صحابہ کرام خوشی سے مچل اٹھے کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں حج کے لیے حج کا سفر ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ آپ نے اعلان فرما دیا، لوگ تیار ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت آیا کہ آپ حج کے لیے مدینے سے روانہ ہو گئے۔ اونٹوں کی قطاریں ہیں، صحرائے عرب ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ جیسے جیسے حضور کا سفر آگے بڑھتے جا رہا ہے، ویسے ویسے لوگ مدینے کے آس پاس سے، دیہاتوں سے لوگ اس سفر میں شریک ہوتے جا رہے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے جب منزل احرام آ پہنچی تو آپ نے نہا دھو کر باوضو ہو کر احرام زیب تن کیا، تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس کے بعد خانہ کعبہ میں گئے، طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا۔ حجر اسود کا بوسہ دینے کے بعد پھر حضور مینا، عرفات، مزدلفہ کے جتنے بھی ارکان تھے، حج کے جتنے بھی ارکان تھے، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کیا۔ 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کی اونچی پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے، اور قصوہ اونٹنی منگوائی۔ آپ اس اونٹنی پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر کے آپ نے ایک طویل خطبہ دیا۔
سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، میں جہاں تک خیال کرتا ہوں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس جگہ ہم اور تم اکٹھا نہیں ہو پائیں گے، یہ ہمارا آخری حج ہے، یہ ہمارا آخری حج ہے، ہم اور تم اب اکٹھا نہیں ہو پائیں گے، اس لیے میری باتوں کو تم یہاں غور سے سن لو۔ پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد آپ نے جو احکام امت کے لیے بیان فرمائے وہ یہ ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے سوا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اور پھر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک میرے طریقے پر، میری سنت پر عمل پیرا رہنا۔ خطبے کی شروعات میں آپ نے وحدانیت، توحید و رسالت کی طرف توجہ دلائی، اور پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طویل خطبہ دیا اس کے بعد یکے بعد دیگر دوسرے احکام بھی بیان فرمائیں، جیسے یوں فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کے کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، یعنی جہاں پر کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، ہاں جس کے نام اعمال اچھے ہوں گے وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے خطبے پر کہ زمانے جاہلیت کے جتنے رسم رواج ہیں میں سب کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ سود اللہ پاک نے حرام کیا ہے، قیامت تک کے لیے حرام رہے گا، اور میرا جو ایک نکلتا ہے وہ سب سے پہلے میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ قتل و غارت گری، یہ ساری چیزوں کو میں حرام قرار دیتا ہوں۔ ایک بچے کا قتل ہوا تھا قبیلہ حذیل کا، فرمایا وہ خون سب سے پہلے میرے خاندان کا میں معاف کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کی آبرو، ایک دوسرے کی عزت۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جیسے آج کے دن تمہارے اوپر یہ ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنا حرام ہے، اسی طرح قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ ایک طویل خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے چکے اور صحابہ کرام سے پھر پوچھا کہ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم کہیں گے کہ پروردگار عالم تیرے محبوب نبی نے ہم پر نبوت اور رسالت کا جو حق تھا، جو دین کی جو تعلیم تھی وہ ہم تک پہنچا دیا۔ اس وقت تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض نبوت کو تم نے مکمل کر دیا، نبوت کا جو فریضہ تھا، جو کام تھا، تم نے اس کو بحسن خوبی انجام دے دیا، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اب آپ کے دین و شریعت قیامت تک کے لیے چلے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا کہ آپ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو کہ اب مجھے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تصفیہ میں اسی طرف اشارہ ہے جب بتلا دیا گیا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور واضح انداز میں فرمایا کہ یہ ہمارا آخری حج ہے، اب یہاں ہم دوبارہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ نبی کا آخری حج سن کر کے صحابہ کرام رونا شروع کر دیے۔
جب یہ حالت تھی صحابہ کرام کی کہ نبی کا آخری حج ہے، اب یہاں پر ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے، تو صحابہ کرام رونا شروع کیے۔ صحابہ کرام کا رونا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، صحابہ میرے ساتھیوں تم روتے کیوں ہو؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، جو ایک مرتبہ دنیا میں آیا اس کو ایک نہ ایک مرتبہ دنیا سے جانا ہے، اس لیے میرے بعد تم دین حق کی پیروی کرنا۔ تسلی دے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوئے مینا لے گئے۔ وہاں پہنچ کر سب لوگوں نے قربانیاں پیش کی، اور قربانی پیش کرنے کے بعد طواف وداع کیا۔ طواف وداع کیا ہے؟ واپسی کا طواف، الوداعی طواف کیا، ملتزم سے لپٹ کر روئے، دعائیں مانگی، اور اتنا حج کے سارے ارکان پورا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں۔ یہاں تک یہ اس آیت کا پس منظر تھا جس میں نے کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت کا شان نزول ہے۔ اس طرف اشارہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو خوش کرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ آپ آ گئے، مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ کوئی احکام والی آیت نازل نہیں ہوئی۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ایک دو آیتیں نازل ہوئی، لیکن احکام والی آیت نازل نہیں ہوئی۔ احکام جس میں حکم اس لیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بتلا دیا گیا نا کہ آج تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا، میری نعمت میں نے مکمل کر دی، اور دین اسلام سے میں تم سے راضی ہو چکا۔ اب اس کے بعد سفر 10 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں پر شہدائے بدر اور شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ کچھ دن پہلے 17-18 روز پہلے، وفات سے 17-18 روز پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد شرکت کی، اور واپس جنت البقیع جا کر کے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ واپس تشریف لا رہے تھے کہ اچانک آپ کے سر میں درد اٹھا، سر میں بہت تکلیف ہوئی۔ اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائیں، اور 1-2 دن اسی حالت میں سر کی تکلیف کبھی بہت بڑھ جاتی تھی، کبھی کم ہو جاتی تھی، کبھی بڑھ جاتی تھی، کبھی کم ہو جاتی تھی، اور پھر دوسرے تیسرے دن سے بخار چڑھنا شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر بخار آتا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دور بیٹھے ہوتے تھے اور بخار کی تپش کو ہم لوگ محسوس کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی تیز کا بخار؟ حضور نے فرمایا ہاں، تمہارے 2 آدمیوں کے بخار کے برابر مجھے بخار ہے۔ 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے۔ کبھی طبیعت اچھی محسوس ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے نماز پڑھا دیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ اٹھنے کا ارادہ فرماتے تھے، لیکن ضعف، کمزوری اور نقاہت کی بنیاد پر اٹھ نہیں پاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا دیتے تھے۔ جیسے جیسے وفات کا وقت قریب ہوتا چلا گیا، جیسے جیسے وفات کا وقت قریب ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمزوری اور نقاہت یہ بڑھتی چلی گئی۔ 3 دن قبل، علماء کرام نے لکھا ہے کہ 3 دن قبل جب آپ نماز کے ارادے سے نکلنا چاہا نماز پڑھانے کے لیے، تو آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس بات کی علامت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں کتنی تکلیف تھی۔ مغرب کی نماز پڑھائی،
اور مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ پر غشی آ گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی؟ صحابہ نے فرمایا کہ لوگ انتظار میں ہیں۔ پھر اٹھنا چاہا، پھر غشی طاری ہو گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو پوچھا نماز ہو گئی؟ آپ نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ چوتھی مرتبہ جب اٹھنا چاہا اور اس کے بعد نہیں اٹھ سکے تو پھر حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل آدمی ہیں، آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر بولنا چاہا تو حضور تیز آواز میں ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ پھر افاقہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو بکر امامت فرما رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام ابو بکر کی امامت میں اقتدا میں بیٹھ کر کے نماز ادا کی، اور پھر حضور کے پیچھے صحابہ کرام۔ ایک دن قبل صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے موجود آپ کے گھر میں پہنچ گئے ہیں۔ لوگ سوالات کر رہے ہیں، اور ایسی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن آپ یہ تو بتلائیں کہ آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کے لوگ اور ان کے قریبی لوگ۔ اللہ کے نبی آپ کو کفن کون پہنائے گا؟ حضور نے فرمایا میرے گھر کے لوگ اور ان کے قریب کے لوگ۔ تیسرا سوال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، بڑا اہم سوال کیا۔ جب تیسرا سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ کی نماز جنازہ، اتنا بولا حضرت صدیق اکبر نے کہ حضور ابو بکر صدیق رونے لگے، صحابہ کرام بھی رونے لگے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ بہت دیر تک روتے رہے، بول نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کس زبان سے، کس الفاظ سے، کس انداز سے یہ پوچھے کہ اللہ کے نبی آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ کس انداز سے پوچھے؟ تھوڑی دیر روتے رہے، ڈھارس بندی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھنا شروع کیا، پھر رونا شروع کر دیے۔ 3 مرتبہ یہ انداز رہا۔ پھر ہمت کر کے جب دھارس بن گئی تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا جب مجھے غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، تو اس کے بعد مجھے میری جگہ پر رکھ دینا، اور کچھ دیر کے لیے سب کنارے ہو جانا، کچھ دیر کے لیے، اس لیے کہ پہلے اسرائیل اللہ تعالیٰ مجھ پر درود السلام نازل فرمائیں گے، پھر اسرائیل علیہ السلام آ کر کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، پھر جب یہ لوگ پڑھ چکیں گے تو پھر اس کے بعد میرے گھر کے لوگ پڑھیں گے، وہ لوگ پڑھ چکیں گے تو میرے گھر کی خواتین نماز پڑھے گی، پھر اس کے بعد میں وہ چلے جائیں گے تو میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ لوگ ادا کریں گے، وہ کر لیں گے، دعا کر لیں گے میرے لیے، پھر ان کے گھر کی خواتین آئیں گی، وہ دعا کرے گی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عام لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فجر کی نماز، یہ 12 ربیع الاول کی فجر ہے، آپ مسجد کے میں آنا چاہا لیکن طبیعت بالکل ناساز، پردہ ہٹایا مسجد کی طرف، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز جاری ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا پردہ ہٹانا تھا کہ صحابہ کرام کو یوں محسوس ہوا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت پہلے سے بہتر ہے، آپ حشاش بشاش ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ چہرہ انور مسجد کی طرف پردہ ہٹا کر کے دیکھنا شروع کیے تو ہم لوگ کو یہ ہوش نہیں تھا کہ ہم نماز میں ہیں، ہم نیت باندھے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ انور دکھا، چہرہ انور روشن ہوا تو ہم نماز کی حالت میں دیکھنے لگے، یہ دیکھنے لگے کہیں حضور، پھر آپ نے پردہ گرا دیا۔ نماز کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سخ جہاں آپ کی دوسری بیوی تھی وہاں تشریف لے گئے، اور جیسے یہ تشریف لے کر گئے ہیں اشراق کے بعد، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مسلسل ناساز ہوتی چلی گئی۔ کچھ وقت گزرا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر عزرائیل کھڑے ہیں اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ کیا دربار ہے! جبرائیل بڑے بڑے رستم اور بادشاہوں کو، عزرائیل بڑے بڑے رستم اور بادشاہوں سے اجازت نہیں لیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر باہر کھڑے ہیں ملک الموت، اور جبرائیل کو بھیج کر کے اجازت لے رہے ہیں کہ جبرائیل جا کے اجازت لے لو، میں اندر آؤں کہ نہیں، اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اجازت لی، آ کر کے کہا تو پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، با ادب کھڑے ہو کر کے سلام عرض کیا، پہلے اللہ کا سلام پہنچایا، پھر اپنی طرف سے سلام عرض کیا، اور پھر حضور نے پوچھا جبرائیل کہو کس لیے آئے ہو، میری دیدار کے لیے آئے ہو، میری عیادت کے لیے آئے ہو، یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی آیا تو اسی واسطے ہوں، لیکن اللہ کی جانب سے مجھے یہ حکم ہوا ہے، اے عزرائیل میرے محبوب نبی کے دربار میں اجازت لے کر جانا، اجازت مل جائے گی تو جانا، نہیں تو واپس چلے آنا، اور روح قبض کرنے سے پہلے اجازت لے لینا، اگر وہ آنا چاہیں تو لے کر کے آنا، دنیا میں رہنا چاہے تو واپس چلے آنا، مت لانا۔ عزرائیل علیہ السلام نے یہ سوال جواب کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا جبرائیل جاؤ میری اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حکم دیا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ پاک آپ کے بعد آپ کی امت کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوگی امت پر۔ اور پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے جب اللہ کا حکم ہے تو روح قبض کر لو، یوں ہاتھ رکھا سینے پر، ملک الموت نے یوں ہاتھ رکھا، موت کی سختی، عزرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر یوں ہاتھ رکھا، عزرائیل سے پوچھا عزرائیل اس وقت جتنی مجھ پہ سختی ہے کیا میری امت پر بھی قبض روح کرتے وقت تو ایسے ہی گزرتی ہے؟ جبرائیل ملک الموت نے فرمایا اللہ کے نبی اس سے زیادہ تکلیف بہت ہوتی ہے، یہ تکلیف آپ پر کم ہے، اس سے زیادہ قبض روح کی تکلیف اور ہوتی ہے، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایسے موقع پر فرمایا اے عزرائیل قبض روح کی جتنی تکلیف تو دے سکتا ہے، جتنی تکلیف ہو سکتی ہے وہ سب آج مجھے دے دے، لیکن قبض روح کے اس میں میرے امت کے اوپر آسانی کا معاملہ فرمانا، میرے امت پہ آسانی کرنا، قبض روح کی ساری تکلیف مجھے دے دے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن نمازی نیک سچا جو
آپ کا امتی ہوگا وہی اللہ کا پسند ہے، قبض روح میں اس کے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جتنی تکلیف دینا ہے مجھے دے دے، میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ کی طبیعت اجرائیل علیہ السلام نے پھر روح قبض کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میرے داڑھی، سینے اور میرے ران کے اوپر تھا۔ آپ آسمان کی جانب ہاتھ اٹھایا، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ دعا مانگ رہے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ قبض روح کے وقت میری مدد فرما۔ اور پھر فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، میں اپنے رفیق اعلی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک نظر دیکھا اور پھر شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے پوچھ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب صحابہ کرام کی کیا حالت ہے وہ دیکھو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مقام سکھ پر ہے، وہاں انہیں معلوم پڑا کہ پیغمبر علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہے کہ یہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، اپنے آپ میں نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ آپ گمسم ہو گئے تھے، آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ آپ کھڑے تھے، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عنیس اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، وہاں خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ان کو بھی کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھ گئے۔ ایک صحابی ہیں، ان کو خبر ملی، ان کے بیٹے نے جا کر کے ان کے باغ میں جا کر کے اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اے اللہ یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ تیرے نبی کا دیدار ہو، جب تیری نبی دنیا میں نہ رہے تو اس آنکھ کا کیا کروں گا، یہ آنکھ بھی واپس لے لی، ان کی روشنی بھی چلی گئی۔ لوگ گمسم، کچھ لوگ مدینے سے دور نکلتے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت کے ہوش نہیں ہے، اور تلوار، ننگی تلوار لے کر کے مسجد نبوی میں صحابہ کرام دو چار لوگ اس کونے میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں حضور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں من جو شخص سے یہ کہے گا کہ مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت عنقہ، جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس کی گردن اتار لوں گا۔ یقین ہی نہیں ہو رہا کہ آپ پردہ فرما گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیغمبر علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لے گئے، پردہ ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت کو جمع نہیں کرے گا، جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آ چکی۔ پھر دوبارہ بوسہ دیا، پھر سہ بارہ بوسہ دیا، تیسری مرتبہ بوسہ دیا۔ پھر آپ تشریف لائے منبر مسجد میں، جب دیکھا تو صحابہ کرام کی یہ حالت، ابو بکر حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کے اندر بولنے کی طاقت نہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں عمر سے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ رنج و غم اتنا تھا کہ عمر سن نہ سکے، سمجھ نہ سکے، دوبارہ پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، رنج و غم کی وجہ سے سنے نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ منبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس من کان منکم من یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فہو مات ومن کان منکم من یعبد اللہ فہو حی لا یموت۔ پھر اس کے بعد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پوری آیت تلاوت کی اور آگے کا آیت تلاوت فرمایا انک میت و انہم میتون۔ یہ خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ
اے لوگو سن لو، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کیا کرتا تھا محمد اس دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا وہ جو آیت پڑھی تھی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تو ہیں، افئن ماتا اگر وہ وفات پا جائیں، او قتل انقلبتم یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ انکا میتون و انہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہیں ان کو بھی وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اے محمد آپ کو بھی جانے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کی زبان مبارک سے میں نے یہ آیت سنی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے، اور تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ 63 سال دنیا میں شعاع دین پھیلا کر خدا کا لاڈلا اپنے خدا سے مل گیا جا کر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ چلے گئے، لیکن آپ کا دین، آپ کی شریعت باقی ہے۔ دین و شریعت یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے ہم کو دین و شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور دین و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے بارے میں تو ہر ہفتہ اکابرین علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور زندگی گزارنے کے طور و طریقے بتلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔